अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी क्लास का आगाज़ मरकज़ के हुक्म के मुताबिक और मामूल के मुताबिक सूरह फातिहा से करेंगे और खाकसार इसकी तिलावत करेगा और आपसे दरख्वास्त है कि इससे मेरे साथ दोहराइए। इसके बाद हम फिर अपनी क्लास के अगले हिस्से की तरफ आएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। अभी आप सब ने खाकसार के साथ सूरह अल फातिहा की तिलावत की है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर दफ़ा कुछ ना कुछ तरतील के और किरात के कवायद में से भी कुछ ना कुछ हम पढ़ते हैं। अभी खाकसार जिस कायदे की तरफ जाएगा उसे कहते हैं इख्फा और इजहार का कायदा। इस इख्फा और इजहार के कायदे के लिए कुछ बातें ऐसी हैं जो खाकसार आपको आज की क्लास में और अगली क्लास में समझाएगा। अगर आप उनकी पहले प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ये कायदा समझने में आसानी होगी। पहले इस बात को याद रखिए कि अरबी ज़ुबान में ये जो कुरान करीम उतरा और अरबी ज़ुबान के पढ़ने के कवायद हैं, इनमें कुछ अल्फाज के मखसूस इस्तिलाहात हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। उनमें से मसलन एक इस्तिलाह है जिन्हें कहते हैं हरूफ हलकी। हरूफ ये जमा है हर्फ की। हर्फ यानी वोट, हरूफ वटा। और हलकी, हलक कहते हैं ये गले के हिस्से को, इसे कहते हैं हलक। तो हरूफ हलकी यानी वो हरूफ के जिनको हलक से अदा किया जाता है। और ये याद रखिए कि 6 हरूफ हैं। हमजा जिसको अलिफ भी कहते हैं, हमजा, हा,
ہا وہ جو دو آنکھوں والی گول ہے، حمزہ ہا عین ہا، یہ تیسری ہا جو میں نے آپ کو بتائی جو وہ ہے جو حلوہ میں ہے، جو کہ حلق صدا ہوتی ہے. تو حمزہ ہا عین ہا غین خا، غین خا، حمزہ ہا عین ہا غین خا. یہ 6 حروف ہیں. ان 6 حروف کو آپ یاد کر لیجئے. انہیں کہتے ہیں حروف حلقی. حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا عین ہا غین خا، حمزہ ہا عین ہا غین خا، حمزہ ہا عین ہا غین خا. یہ 6 حروف ہیں جنہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے. اس کے بعد آپ یرملون کا لفظ یاد رکھیے. یرملون. اب اگر یرملون کے لفظ کو اگر ہم الگ الگ کریں تو اس کے وہ حرف کیا ہے؟ یر، یہ رے، یر. 2 حرف یہ بن گئے، یہ کا رے کا. ملون، ملو، میم لام واو، ملو. نون، ملون. 6 حرف یہ بنے. یرملون، یہ رے میم لام واو نون. یرملون. 6 حرف تھے حروف حلقی کے، 6 حرف ہیں یرملون کے. یہ کل بنے 6 اور 6 12 12. اور اب ایک 13واں لفظ ہے بے، جس کو با بھی کرتے ہیں. جو ابھی آپ کے سامنے یہ غیر المغضوب میں جو بے لکھی ہوئی ہے یہ بے ہے. تو یہ کل بنے 13 لفظ حروف حلقی. حمزہ ہا عین ہا غین خا، حروف یرملون یا را میم لام واو نون اور با. یہ بنا کل 13 حروف. جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان 13 حروف کے علاوہ ان 13 حروف میں سے کوئی لفظ آئے گا نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ نون ساکن نون تنوین کیا ہوتی ہے. ابھی آپ اس طرح ہی صرف سن لیں کہ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ حروف حلقی آئیں گے تو یہاں پر جب حروف حلقی 6 حرف ہیں وہ آئیں گے تو وہاں پر ہم نون ساکن کو یا نون تنوین کو واضح کر کے پڑھیں گے. اسے کہتے ہیں اظہار کرنا، ظاہر کرنا، کسی کو واضح کرنا، کسی کو آف کلین کرنا، گنس کلا پڑھنا. نون ساکن کیا ہے؟ آپ کے سامنے یہ اسکرین کھلی ہے قرآن کریم کی. اسے دیکھیے کہ اس میں انعمتا میں یہ نون کا لفظ ہے. یہ دیکھیے انعمتا میں نون ہے اور یہ نون جو ہے یہ نون ساکن ہے. انعمتا میں نون ساکن ہے اور نون ساکن اسے کہتے ہیں نون ساکن. اس کے بعد اگلا حرف دیکھیے عین ہے. نون ساکن کے بعد عین ہے. جو ہم نے 6 حروف حلقی پڑھے تھے وہ کیا تھے؟ حمزہ ہا عین، تیسرا حرف تھا عین. تو یہاں دیکھیے عین موجود ہے نا. جب بھی نون ساکن یا تنوین، تنوین وہ جس کو کہتے ہیں 2 زبریں 2 زیریں 2 پیشیں، 2 زبریں 2 زیریں 2 پیشیں انہیں کہتے ہیں تنوین. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حرف حمزہ ہا عین ہا غین خا ان میں سے کوئی ہوگا تو وہاں ہم نون کو واضح کر کے پڑھیں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور حرف ہوں گے تو وہاں ہم نون ساکن یا نون تنوین کو چھپا کے پڑھیں گے. بڑی آسان سی بات ہے یہ. جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال دی، یہ انعمتا کی
کہ دیکھیں نون ساکن ہے، نون جزم والی ہے جس کو نون ساکن بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد عین ہے جو حروف حلقی کا تیسرا لفظ ہے، حمزہ ہا عین. تو یہاں ہم نے نون کو ظاہر کر کے پڑھا ہے، ان عمتا، ان نون باقاعدہ ڈوئٹلش بولا ہے. اگر یہاں کوئی اور لفظ ہوتا تو ہم پڑھتے پڑھتے، ہم ڈوئٹلش نہ بولتے، نون کو چھپا لیتے، نون کو ہم چھپا کے پڑھتے، گویا ہم نون کا اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، تو ہم نون کو چھپا لیتے اگر کوئی اور حرف ہوتا. لیکن چونکہ یہاں پر عین ہے اس لیے ہم نون کو چھپائیں گے نہیں، بلکہ نون کو واضح کر کے، ظاہر کر کے، نون کے اظہار کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے. اس صورت میں صرف ایک جگہ ہے، ہم جب انشاءاللہ آئندہ اگلے حصے کی تلاوت کریں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ وہاں پر اگر یہ قاعدہ کہیں پر استعمال ہوا تو میں آپ کو اس کو سمجھاؤں گا مزید وضاحت کے ساتھ. لیکن ایک درخواست یہ کروں گا کہ بہتر ہے کہ آپ لوگ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں روزانہ تو اس قاعدے کو ذہن میں رکھ کے ایسی مثالیں تلاش کریں کہ جہاں پہ نون جزم والی ہو اور اس کے بعد سوچیں اگلا حرف یہ کیا آ رہا ہے. اگر تو وہ ان 6 میں سے ایک ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو وہاں پہ نون کو واضح کر کے پڑھیں. یہ 6 حرف آپ کسی کاغذ پہ، کسی سیٹل پہ لکھ لیں تاکہ آپ کو بھولے نہیں. انہیں کہتے ہیں حروف حلقی. اور اگر کوئی نون کے بعد حرف ان کے علاوہ ہے تو وہاں پہ نون کو اخفا کر کے چھپا کے پڑھیں گے. آج کے لیے سورہ فاتحہ کی کلاس سے اتنا ہی. ابھی انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اپنی ہم کلاس کا دوسرا حصہ پیش کریں گے. ہم اپنی کلاس کے آج کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں اور ہماری کلاس کا اگلا حصہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 45 ہے. خاکسار اس آیت کی پہلے تلاوت کرے گا اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے میرے ساتھ دہرائیے. اپنی کلاس کے پہلے حصے میں ہم نے آج اظہار کے جس قاعدے کو سیکھا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد 6 حرف ہیں، حمزہ، ہا، عین ہا غین خا، ان 6 میں سے کوئی آئے گا تو نون کو ہم واضح پڑھیں گے. اگر ان کے علاوہ کوئی آئے گا تو ہم نون کو چھپا کر پڑھیں گے. امید ہے کہ اس قاعدے کو آپ سمجھ چکے ہوں گے. اور آج ابھی اگلے حصے میں ہم اس آیت میں دیکھیں پریکٹس کرنے کے لیے کہ یہاں پہ یہ لفظ ہے تنسونا، اس میں دیکھیں نون ساکن ہے اور اس نون ساکن کے بعد سین آ گیا. تو یہ جو سین ہے یہ وہ 6 حرف حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر یہاں ہم نون کو واضح نہیں بلکہ چھپا کے پڑھیں گے، یعنی تن سونا، تن واضح نہیں پڑھیں گے، چھپا کے نون غنہ بنا کے تن سونا، تن سونا. اسی طرح اگلا حرف دیکھیں انفسکم، یہاں پر بھی نون ساکن ہے، اس کے بعد فے ہے. فے بھی ان 6 حرف حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں بھی نون کو چھپا کے پڑھیں گے انفسکم. اگلا دیکھیں لفظ وانتم، یہ لفظ ہے جس پر میرا یہ کرسر ہے، پنکٹ ہے، اس میں نون ساکن کے بعد تے ہے. تے بھی ان 6 حرف میں سے نہیں ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا ان میں 6 نہیں ہے، یہ تے نہیں ہے، تو یہاں بھی ہم نون کو چھپا کے پڑھیں گے اور یہ انتم بنے گا، انتم کی بجائے ان، یعنی ایک تو نون گنہ کریں گے، اوپر سے تھوڑی سی آواز کو لمبی کریں گے. انتم انفسکم تنسون، اتنا سا اس کو لمبا کریں گے، کی آواز اس پر اتنی زیادہ کچھ تھوڑی سی نکلے گی. اسے کہتے ہیں اخفا کرنا، چھپانا. تو امید ہے کہ سمجھ لگ گئی ہوگی آپ کو کہ ہم نے ظاہر کہاں کہاں کرنا ہے، باقی پہ چھپانا کہاں کہاں ہے. تو یہاں پر ہم آواز کو چھپا رہے ہیں. کلاس کے پہلے اس سے پڑھا تھا ہم نے انعمتا میں، ہم نے نون کو انعمتا میں واضح کیا تھا، یہاں ہم چھپا رہے ہیں. وہاں ہم نے اظہار کیا تھا، ظاہر کیا تھا، یہاں ہم اخفا کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں.
میں اس کی تلاوت کرتا ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ اس کو میرے ساتھ دہرائیے. أتأمرون الناس بالبر وتنسون وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. امید ہے کہ آج کے سبق میں آپ نے تینوں جگہ پر خاکسار کے ساتھ یہ اخفا کے قاعدے کو اچھی طرح سمجھ کر آپ اس کے ساتھ چلے ہوں گے. تنسون انفسکم وانتم، تو آپ نے یہ نون کو چھپایا اپنے درست طریقے پر ہوگا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو فرمایا تھا کہ تم ایمان لے کر آؤ، مسلمان ہو جاؤ، اور نماز کو پڑھو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اختیار کرو. اور آج ان کو سمجھایا کہ اتأمرون الناس بالبر، کہ کیا تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا، کہ تم کہتے ہو لوگوں کو کہ نیک کام کرو، نیکی پر چلو، لیکن جب تمہیں خود نیکی پر چلنا ہو تو تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. خود کہتے ہو اپنے مذہب کے ماننے والوں کو کہ تم مذہب کی تعلیمات پر عمل کرو، نیک بنو، لیکن جب خود مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنے اور نیک بننے کا وقت آتا ہے تو تم اپنے مذہب کی تعلیمات پر ہی عمل نہیں کرتے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کے مذہب کے مطابق سچے ہیں ان کی تعلیمات کو چھپا دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ ہم نے بھی عمل کرنا ہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. اور یہاں کتاب سے مراد وہ بائبل ہے جو ان کے پاس ہے، کہ تم بائبل کی تلاوت کرتے ہو. بائبل میں بھی یہ لکھا ہے کہ تم سچی گواہی کو نہ چھپاؤ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، لیکن تم یہ حکم دیتے ہو لوگوں کو کہ سچی بات کو مانو، لیکن جب خود وہ بات ماننے اور عمل کرنے کا وقت آئے تم اس کو بھول جاتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو ان کو بتایا گیا، ان کو سمجھایا گیا کہ تم عقل سے کام لو، عقل مند بنو، اور جو حکم نیکی اور تقوی کا تم لوگوں کو دیتے ہو اسی نیکی اور تقوی کے حکم پر خود بھی عمل کرو. آج کی کلاس میں، اور یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم سب کو بھی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو صرف اس کی تلاوت ہی نہ کریں بلکہ اس پر عمل بھی کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی ڈھالیں. ہم نے پچھلی کلاس میں قرآن کریم کے کامل ہونے کے متعلق 2 دلائل پڑھے تھے. آج کی کلاس میں خاکسار آپ کے سامنے اگلے 2 دلائل پیش کرے گا. ہم نے پہلے یہ پڑھا تھا پچھلی کلاس میں، پہلے 2 دلیلیں کیا تھیں کہ نمبر 1 یہ کہ قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف سچے ہیں بلکہ یہ کتاب خود اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ کی طرف سے ہونے کا یہ صرف واحد کتاب ہے جو دعویٰ کرتی ہے، اور کوئی کتاب بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہم نے دوسری دلیل یہ پڑھی تھی کہ قرآن کریم میں جو بھی احکامات موجود ہیں وہ سبھی کے سبھی احکامات ان کے دلائل کے ساتھ موجود ہیں کہ فلاں حکم پر عمل کرو. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم نے ہر حکم پر عمل کرنے کی دلیل بھی ساتھ کے ساتھ دی. تیسری ایسی چیز جو کہ اور کتابوں میں نہیں پائی جاتی وہ یہ ہے
کہ कुरान करीम एक वाहिद ऐसी किताब है कि जो ज़िंदगी के हर हिस्से के लिए रहनुमाई फरमाती है, खा वो उसका ताल्लुक इखलाकियात से, मोरालिटी के साथ हो, यानी मुगालिश ज़ाखन जो है उनके साथ हो, खा उसका ताल्लुक सियासत के, पॉलिटिक के साथ हो, खा उसका ताल्लुक माइशियत के साथ हो, यानी वेटशाफ्ट के साथ हो, या और कोई भी, या उसका ताल्लुक फ़िलॉसफी के साथ हो, कोई भी हो, कुरान करीम एक वाहिद किताब है जो हर किस्म के ज़िंदगी के हिस्से के लिए हमारी रहनुमाई करती है। और ये किताब भी, और ये चीज़ भी कुरान करीम को दीगर किताबों से बालातर मुमताज़ करके, अलग करके कुरान करीम को कामिल बनाने के लिए एक दलील है। चौथी दलील ये है कि कुरान करीम जब कोई दलाइल देता है तो दलाइल देने के बाद के फलां चीज़, पहले हुक्म देता है कि फलां चीज़ को मानो, हुक्म देता है, मानोगे तो ये होगा, इसके मानने का ये फ़ायदा है, दलील देता है। और दलील से समझाने के बाद फिर कुरान करीम सख्ती नहीं करता, जबर नहीं करता, बल्कि कुरान करीम फिर आज़ाद छोड़ देता है और दीन के मामले में जबर नहीं करता। हमारे ख्यालात को, हमारे उन जगह गिडांकन, हमारे ख्यालात को, हमारी गिडांकन को कुरान करीम जो है उनको सही रास्ते पर चलाने के लिए एक रास्ता तो बताता है, समझाता है, ये करोगे तो इसका ये फायदा होगा, लेकिन फिर वो सख्ती नहीं करता, जबर नहीं करता, और वो हमें जहनी और फिक्री आज़ादी बख्शता है। तो ये भी चीज़ कुरान करीम को दूसरी किताबों से मुमताज़ करती है, उनसे वाज़े अलग करके, निखार के सामने लेकर आती है और साबित करती है कि कुरान करीम अल्लाह की तरफ से है, सच्चा है, और दीगर तमाम किताबों के मुकाबिल पर अब कामिल किताब सिर्फ यही एक किताब कुरान करीम की किताब है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम को पढ़ने, इस कामिल किताब को पढ़ने, फिर इस पर सब इसको समझने और फिर इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और दरख्वास्त आपसे ये है कि आपके कोई भी सवालात हों या क्लास की बेहतरी के लिए तजावीज़ या फीडबैक हों तो वो हमें इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मौजूद गूगल शीट के लिंक में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे कि आपकी तजावीज़ और आपकी आरा के मुताबिक अपनी क्लास में तब्दीली करें या हम उनको क्लास में ज़रूर शामिल करें। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।